الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سیدنا صدیق اکبر خلافت راشد میں آنے والے صحابہ، خندق میں آنے والے صحابہ، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کی باتوں کو ماننے والے صحابہ، میرے پیغمبر پر جانے قربان کرنے والے صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جنرال کون؟ صحابہ۔ میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جنرال کون؟ صحابہ۔ پیغمبر کے جانشین کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ صحابہ۔ پیغمبر کے خوددار کون؟ صحابہ۔ پیغمبر کے اصحاب کون؟ صحابہ۔ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر پر جانے قربان کرنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے خوددار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے جانشین کون؟ صحابہ، 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 صحابہ۔ مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ، 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 جو سنو گے بولے گا صحابہ، 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 صحابہ۔ تم صحابہ کے نام کو گوانا چاہتے ہو، دیکھو یہ صحابہ کے غلام بول رہے ہیں صحابہ، فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا کیا سن کر کے آئے ہو؟ فرشتے بولیں گے صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری محبت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری عبادت صحابہ، میری عبادت صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کل چرچا عام صحابہ کا، کل طلب ہے تجھ کو جنت کی تو اللہ تھام صحابہ کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کوشش کرو رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ، بدر میں آنے والے صحابہ، احد میں آنے والے صحابہ، خندق میں آنے والے صحابہ، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے
تو اگر آپ نے اپنی جبینوں پہ تھوڑی سی چمک اور دمک دکھائی تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بڑا لمبا سفر کراؤں گا۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور شان اور مقام کی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، توجہ میری طرف، یہ عنوان تو اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، نہ رائٹر، نہ قلمکار، میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں انداز فاروقی شہید رحمہ اللہ میں کہ ایک شاعر نے جب اللہ کے نبی کی سیرت اور مدح سرائی پہ لکھنا شروع کیا، اس کی عمر 30 برس تھی، اور لکھتے 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 جب 40 برس گزر گئے اور اس کی عمر 70 برس کو پہنچی، 40 برس میں اس نے اللہ کے نبی کی سیرت پر، اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر، اللہ کے نبی کے تقدس و ناموس و رسالت و شریعت و صداقت پر 10,000 سے زیادہ اشعار، نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعات لکھے۔ لیکن جب اس کی عمر 70 برس سے گزری تو اس نے سمجھا اب تو میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنا سارا کلام اٹھا کر اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اسی کلام سے مخاطب ہو کر اللہ کے پیغمبر کو اپنے تصور و تخیل میں لا کر ہاتھ باندھ کر جھک کر اعتراف شکست کرتے ہوئے اس نے زندگی کا آخری شعر لکھا اور اس میں روح ڈال دی کہ آقا میں نے 40 برس آپ کی سیرت و صورت اور عظمت و رفعت کو لکھا ہے، لیکن اب میں مرنے کو ہوں مگر میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آخری شعر لکھ کر اس نے اعتراف شکست کیا، آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اس نبی کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے کہ جس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو خریدنا چاہتی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے؟ وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک، بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے، تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, खिलाफत राशिदा। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत व सूरत व इज़्ज़त व अज़मत व रफ़त व मनक़बत, अल्लाह के पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात व तजल्लियात के खदो खाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। वगरना मैं तो कहा करता हूं कि मैं उस नबी की सीरत नगारी को जब शुरू करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो रहे, जब मैं उस नबी समंदर की लहरों पे तैरता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं जब उस नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूं। मैं तो जब उस नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूं। मैं तो जब उस नबी की सीरत के समंदर के हीरे और मोतियों को देखता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूं कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं, सूरत की इब्तदा कहां से करूं, अजमत और रफत और मनकबत की इब्तदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीख और सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मे रिवायात को देखा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो अहादीस में पढ़ा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर भून वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हुरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो पूरी कायनाते अर्ज़ व समा से मुझे पहले नजर आता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे उस नबी की सीरत और उस नबी की असमत और रफत और मनकबत का मौजू शुरू करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से देखता हूं तो वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं बैत मामूर को देखूं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैत इज्जत पे देखूं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं लोह कलम पे देखूं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी पैगंबर का शान नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआ के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के
سوال و جواب میں مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے اس نبی کا لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے وہاں بھی برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی جبین پہ دیکھوں، بھون والو چکوال والو، میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔